نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسطنطنیہ لازماً فتح ہو جائے گا۔ کیا خوب وہ سلطان ہوگا اور کیا خوب وہ فوج ہوگی۔ قسطنطنیہ 29 مئی 1453 عیسوی کو سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں فتح ہوا۔ صدیوں تک مسلم حکمرانوں کی کوششوں کے باوجود دنیا کے اس عظیم الشان شہر کی فتح عثمانی سلطان محمد ثانی کے حصے میں آئی، جو قسطنطنیہ کی فتح کے بعد سلطان محمد فاتح کہلائے۔ چودہویں صدی عیسوی کے آخر میں مسلمانوں نے سلطان مراد کی قیادت میں البانیہ پر یلغار کی۔ البانیہ کی جنگ کے دوران سرب فوج کے ساتھ مقابلے میں سلطان مراد شہید ہو گئے۔ اس کے نتیجے میں عین میدان جنگ میں ان کے بیٹے بایزید یلدرم تخت نشین ہوئے۔ بایزید یلدرم یورپ اور قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا مستحکم ارادہ رکھتے تھے۔ 1397 عیسوی تک بایزید یلدرم نے اس قدر طاقت حاصل کر لی کہ مسلمانوں نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ قریب تھا کہ مسلمان قسطنطنیہ فتح کر لیتے، لیکن وہاں کا عیسائی بادشاہ اس بات پر راضی ہو گیا کہ آئندہ قسطنطنیہ پر وہی بادشاہ حکومت کرے گا جس کو بایزید یلدرم خود نامزد کریں گے۔ پوری عیسائی دنیا کے لیے یہ انتہائی ذلت امیز شکست تھی، مگر بازنطینی سلطنت اس قدر کمزور ہو چکی تھی کہ وہ اس شرط کو بھی قبول کرنے پر آمادہ تھی تاکہ اسے اپنی زندگی کے چند لمحے مزید عطا کیے جائیں۔ عین اس وقت جب سلطان بایزید یلدرم یورپ فتح کرنے میں مصروف تھے اور قریب تھا کہ قسطنطنیہ بھی فتح کر لیں، تو قدرت کی طرف سے ایک رکاوٹ آ گئی۔ وسطی ایشیا سے ایک منگول حکمران اٹھا جسے دنیا تیمور لنگ کے نام سے جانتی ہے۔ تیمور لنگ وسط ایشیا سے نکل کر اپنی حکومت وسیع کرنا چاہتا تھا۔ کہنے کو تو وہ مسلمان تھا، لیکن اس کی تلوار سے سب سے زیادہ نقصان خود امت مسلمہ کو پہنچا۔ 1398 عیسوی میں تیمور لنگ ماوراء النہر سے افغانستان میں داخل ہوا اور خیبر کے راستے دلی تک جا پہنچا۔ دلی کو لوٹنے کے بعد وہ واپس چلا گیا اور اگلے سال اس نے خراسان، بغداد اور دمشق کا راستہ اختیار کیا۔ راستے میں واقع تمام مسلمان شہروں کو تباہ و برباد کرتا ہوا دوبارہ اپنے مرکز ماوراء النہر چلا آیا۔ 1402 عیسوی میں جب سلطان بایزید یلدرم قسطنطنیہ کو فتح کرنے جا رہے تھے تو تیمور نے وسطی ایشیا سے نکل کر اس مرتبہ اناطولیہ میں آل عثمان کی حکومت پر حملہ کر دیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ قسطنطنیہ کے بادشاہ نے تیمور کو اس حملے کی دعوت دی تھی تاکہ بایزید قسطنطنیہ فتح نہ کر سکے۔ بایزید نے مجبوراً یورپ سے اپنا حصار اٹھایا اور بہت قلیل فوج کے ساتھ تیمور لنگ کے مقابلے کے لیے واپس ایشیا کی جانب نکل پڑے۔ سلطان بایزید یلدرم کے پاس صرف 1 لاکھ فوج تھی اور ان کے مقابلے میں تیمور 5 لاکھ فوج کے ساتھ عثمانی علاقوں میں داخل ہو چکا تھا۔ تیمور کی اس حرکت کی وجہ سے یورپ نے سکھ کا سانس لیا۔ قدیم انگورا اور موجودہ انقرہ کے مقام پر 1402 عیسوی میں دونوں فوجوں کا تصادم ہوا۔ بایزید یلدرم کے مغل دستوں کی بے وفائی، سرب اور فرانسیسی سرداروں کی کمزوری اور عثمانی قلب پر ہاتھیوں کے ساتھ تیمور کے حملے کی وجہ سے سلطان بایزید یلدرم کی فوج تباہ ہو گئی۔ سلطان بایزید یلدرم کا بیٹا مصطفیٰ میدان جنگ میں مارا گیا اور خود سلطان بایزید یلدرم تیمور کے ہاتھوں قیدی بن گئے۔ تیمور نے سلطان بایزید یلدرم کے ساتھ بے رحمانہ سلوک کیا۔ سلطان کو ایک پنجرے میں بند کر دیا گیا اور تیمور انہیں اپنی فوج کے ساتھ گھماتا رہا۔
اسی پنجرے میں سلطان کا 8 مہینے بعد انتقال ہو گیا۔ سلطان بایزید یلدرم کے گرفتار ہونے اور جیل میں انتقال کرنے کے بعد تصور یہ کیا جا رہا تھا کہ آل عثمان کی حکومت ختم ہو گئی ہے، لیکن معجزانہ طور پر 10 سے 12 سال کے انتشار کے بعد ایک ترک سلطان دوبارہ تخت پر بیٹھے اور آل عثمان کو دوبارہ یکجا کیا۔ تقریباً 1413 عیسوی کے آس پاس سلطان محمد اول، جو سلطان بایزید یلدرم کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، انہوں نے اقتدار اپنے ہاتھ میں لیا اور دوبارہ سلطنت عثمانیہ کو ایک مرتبہ مستحکم کر دیا۔ 1451 میں بالآخر آل عثمان میں ایک ایسے شخص تخت پر بیٹھے جن کا نام سلطان محمد ثانی تھا۔ بعد میں تاریخ نے ان کو سلطان محمد فاتح کے نام سے یاد کیا۔ تخت نشینی کے وقت ان کی عمر صرف 23 برس تھی۔ چنانچہ تخت سنبھالتے ہی سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے جنگی تیاریوں کا آغاز کر دیا۔ دفاعی لحاظ سے قسطنطنیہ اس زمانے میں دنیا کا سب سے مضبوط قلعہ تھا۔ اس کی دیواروں کی موٹائی اتنی زیادہ تھی کہ گزشتہ 1000 سال میں کوئی بھی بیرونی فوج طاقت کے زور پر اس شہر کو فتح نہیں کر سکی تھی۔ سلطان محمد فاتح نے پہلے قسطنطنیہ کے سامنے مشرقی سمت میں ایک بڑے قلعے کی تعمیر شروع کر دی تاکہ بحرہ اسود کی طرف سے قسطنطنیہ کی فوج کو کوئی امداد نہ پہنچ سکے۔ یہ قلعہ عین آبنائے باسفورس پر قائم کیا گیا تھا اور اس کے نتیجے میں اس آبنائے میں اب کوئی بھی بحری جہاز بغیر سلطان کی اجازت کے سفر نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ عثمانی بحری فوج بھی بنائی گئی۔ کئی سو بحری جہاز تیار کیے گئے جن کا کام آس پاس کے سمندروں کی ناکہ بندی کرنا اور سمندر کے راستے قسطنطنیہ پر حملہ کرنا تھا، لیکن شہر پر اصل حملہ خشکی کے راستے ہی ہونا تھا۔ قلعے کی غیر معمولی مضبوط دیواریں توڑنے کے لیے غیر معمولی توپ خانے کی ضرورت تھی۔ جنگی اور حربی تاریخ میں سلطان محمد فاتح کا نام اس لیے بھی ہمیشہ زندہ رہے گا کہ اس غازی نے اتنی غیر معمولی جنگی حکمت عملی مرتب کی کہ اس وقت کی دنیا دھنگ رہ گئی، اور حقیقت یہ ہے کہ آنے والی صدیوں میں آج تک کوئی بھی ایسی حکمت عملی دوبارہ نہیں اپنائی گئی جیسی کہ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کے وقت اپنائی تھی۔ اس جنگ سے قبل سلطان محمد فاتح نے فیصلہ کیا کہ دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی جائے جو قلعے کی فسیلوں کو توڑنے کے کام آئے۔ اس کام کے لیے انہوں نے ہنگری کے ایک سائنسدان کی خدمات حاصل کی۔ میدان جنگ کا نقشہ کچھ اس طرح کا تھا کہ قسطنطنیہ کے 3 اطراف میں پانی اور چوتھی سمت میں خشکی کا ایک بہت بڑا رستہ تھا جہاں سلطان محمد فاتح کی بری فوج اور توپیں موجود تھیں۔ سلطان کی بحریہ قسطنطنیہ کے قریب آنے کے لیے ان سمندروں میں پیش قدمی کرتی رہی، لیکن خلیج زریں کے قریب سمندر سے قلعے کی طرف ایک آبنائے نکلتی تھی۔ اس کے منہ پر قلعے کی طرف ایک تنگ رستہ تھا کہ جہاں بازنطینی سلطنت نے بڑی بڑی زنجیریں نصب کی ہوئی تھی۔ کوئی بھی بحری جہاز اسے پار کر کے سمندر کے راستے شہر کی فصیل کے قریب نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ان زنجیروں کے اندر کچھ عیسائی بحری جہاز تھے جو قسطنطنیہ شہر کی حفاظت پر مامور تھے تاکہ سلطان کا بحری بیڑا زنجیریں پار کر کے سمندر کے راستے شہر پر حملہ نہ کر سکے۔ اصولی طور پر تو مسلمانوں کی طرف سے پورے شہر کا محاصرہ کیا جا چکا تھا، لیکن مسلمان فوجیں ابھی تک اس قابل نہیں تھیں کہ سمندر کے راستے قسطنطنیہ شہر پر یلغار کر سکتی۔ خشکی کے راستے پر مسلمان توپوں کی بمباری قدرے سست تھی اور حملوں کے آہستہ رفتار کے باعث محافظین فصیل پر ہونے والے نقصان کی مرمت کر لیتے تھے۔ شہر میں مسلح محافظین کی تعداد صرف 10,000 تھی، لیکن قسطنطنیہ کا بادشاہ خود ان کی قیادت کر رہا تھا، گو کہ سلطان کے پاس تقریباً 1.5 لاکھ فوج تھی، جس میں 20,000 ان جانساروں کے دستے تھے جو سلطان کے خاص محافظ تھے۔ قسطنطنیہ کے قلعے کی دیواریں اتنی مضبوط تھیں کہ تقریباً 2 ماہ تک گولہ باری کے باوجود بھی وہ دیواریں توڑی نہ جا سکیں۔
کئی مرتبہ سلطان نے متبادل جنگی حکمت عملی بھی استعمال کی، سرنگیں اور خندقیں کھود کر قلعے کی دیوار کے نیچے سے رستہ بنانے کی کوشش کی۔ دوسری طرف سے قلعے کے محافظین بھی دفاع کی سر توڑ کوشش کر رہے تھے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ اپنے بازنطینی سلطنت کے آخری قلعے کو بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے تھے۔ گو کہ محافظوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن قلعے کی دیواریں اس کی اصل محافظ تھیں۔ اس وقت کی جدید ترین توپیں بھی اس قلعے کی دیواروں کو توڑنے میں ناکام نظر آ رہی تھیں۔ کئی مرتبہ کھلی یلغار بھی کی گئی، لیکن مسلمان فوج کو خاصا نقصان اٹھانا پڑا۔ قلعے کے اوپر بازنطینی توپیں بھی موجود تھیں، گو کہ وہ چھوٹی تھیں، مگر ان کا نقصان یہ تھا کہ وہ قلعے کے برجوں سے داغی جاتی تھیں۔ اس کی وجہ سے وہ قلعے کی دیوار کو نقصان پہنچاتی تھیں۔ بازنطینیوں کی کوشش تھی کہ قلعے کی دیوار کی مضبوطی سے تھک ہار کر مسلمان قلعے کا محاصرہ ختم کر کے چلے جائیں۔ ان کو امید تھی کہ 1000 سال سے جو شہر طاقت کے زور پر فتح نہیں کیا جا سکا، اس دفعہ بھی قدرت ان کی مدد کرے گی اور مسلمان کامیابی حاصل کیے بغیر ہی واپس لوٹ جائیں گے۔ 2.5 ماہ کے محاصرے کے بعد بھی قلعہ فتح نہ ہو سکا، لہذا اب یہ ضروری ہو گیا تھا کہ مسلمان اپنی بحریہ کو بھی اس جنگ میں شامل کریں۔ مگر بحریہ کو جنگ میں شامل کرنے سے پہلے 2 بڑی رکاوٹیں عبور کرنا بہت ضروری تھا۔ ایک رکاوٹ لوہے کی وہ بڑی زنجیریں تھیں جو سمندر پر لگی ہوئی تھیں اور ان کے پیچھے بازنطینی بحری جہاز کھڑے ہوئے تھے۔ اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا کہ مسلمان بحریہ ان زنجیروں کو چیر کر آگے بڑھتی اور بازنطینی جہازوں کو تباہ کرنے کے بعد قلعے کی دیوار کے پاس پہنچ جاتی۔ دوسری جانب قسطنطنیہ کے اس محاصرے کو دیکھ کر یورپ سے سپاہیوں اور کمک کے ساتھ چند چھوٹے چھوٹے بحری جہاز بھی کسی طرح مسلمانوں کا محاصرہ توڑ کر شہر میں داخل ہو گئے، جس سے قلعے کے لوگوں کے حوصلے بہت بلند ہو گئے۔ اب جنگ ایک فیصلہ کن موڑ پر آ پہنچی تھی۔ مسلمانوں کو ہر حال میں قلعے کو فتح کرنا تھا اور اس کے لیے سمندر پر لگی ہوئی زنجیروں اور اس کے محافظ بحری جہازوں کو تباہ کرنا ضروری تھا، یا پھر کوئی ایسا حل نکالنا ضروری تھا کہ جس کے تحت مسلمان ان کو بائی پاس کر کے قلعے کی فصیل کے نیچے پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے۔ سلطان محمد فاتح نے حکم دیا کہ بحری جہازوں کو آبنائے کے ذریعے شہر کی فصیل کے قریب لانے کے بجائے خشکی پر چڑھا دیا جائے اور 7 میل کا سفر خشکی پر طے کر کے مسلمان فوج بحری جہازوں کو گھسیٹتے ہوئے خلیج زرین تک لے آئے۔ سلطان کا یہ حیرت انگیز حکم خود ان کے مشیروں کے لیے بھی ناقابل یقین اور ناقابل فہم تھا، مگر سلطان کا ارادہ اٹل تھا۔ اس مقصد کے لیے اس سڑک پر آس پاس کے درختوں کو کاٹ کر انہیں لمبے لمبے پہیوں کے طور پر استعمال کیا گیا۔ ان پر چربی ملی گئی اور پھر اس کے بعد پوری مسلمان فوج نے اپنے بڑے بڑے بحری جہازوں کو گھسیٹ کر ان پہیوں پر چڑھا دیا۔ یہ تمام حکمت عملی انسانی عقل و فکر کے لیے ناقابل یقین ہے، لیکن تاریخی حقیقت یہ ہے کہ مسلمان بحری بیڑا لکڑی کے بڑے بڑے پہیوں پر گھسیٹ کر راتوں رات آبنائے باسفورس سے قسطنطنیہ شہر کی فصیل کے نیچے اتار دیا گیا۔ یہ سارا آپریشن رات کی تاریکی میں ہوا اور صبح جب بازنطینی اٹھے اور سمندر کی طرف دیکھا تو دہشت زدہ رہ گئے کہ وہاں عثمانی بحری بیڑا توپوں سے ان پر یلغار کر رہا تھا۔ جس جگہ مسلمان بحری بیڑا اترا وہاں پانی کی گہرائی کم تھی اور مسلمان بحری جہاز ان بازنطینی بحری جہازوں کے مقابلے میں جو آبنائے زرین کے منہ پر اس کا دفاع کر رہے تھے قدرے چھوٹے تھے، جس کی وجہ سے بازنطینی بحری جہاز واپس مڑ کر مسلمان بحریہ کو روکنے کے لیے قلعے کی دیوار کے قریب نہیں آ سکتے تھے۔ لہذا ان کی بحری فوج اپنی جگہ پر کھڑی ہی رہ گئی، کیونکہ ان کے آگے زنجیر تھی اور پیچھے مسلمان بحری بیڑا تھا۔ اب مسلمان سمندر کے راستے بھی قلعے کی دیوار کے نیچے تک پہنچ چکے تھے اور قلعے پر دونوں اطراف سے گولہ باری شروع ہو گئی۔
بلا آخر ایک گھمسان کی لڑائی کے بعد 1453 عیسوی میں مسلمان فوج سلطان محمد فاتح کی قیادت میں فیصلہ کن حملے کے بعد قسطنطنیہ میں داخل ہو گئی۔ شہنشاہ کانسٹنٹائن اپنی فوج کی قیادت کرتے ہوئے آخرکار مسلمانوں کے ساتھ گلی کوچوں میں دست بدست لڑائی کرنے لگا۔ اس کو آخری دفعہ انہی گلیوں میں دیکھا گیا تھا، پھر وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ سلطان نے اپنی ترتیب یافتہ فوج پہلے ہی شہر میں داخل کر دی تھی اور ان پر یہ ذمہ داری عائد کی کہ شہر کو لوٹ مار سے بچایا جائے۔ جنگ کی نفسا نفسی میں کچھ فوجیوں کی طرف سے نظم و ضبط کی کمزوری ظاہر کی گئی، مگر جلد ہی اس پر قابو پا لیا گیا۔ اس کے بعد سلطان محمد فاتح نے تمام شہر کو امان دے دی۔ جب آیا صوفیہ کے گرجے میں سلطان محمد فاتح فاتحانہ انداز سے اپنی فوج کے ساتھ داخل ہوئے تو سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر سلطان نے بآواز بلند فتح قسطنطنیہ سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھی اور شہر کا نام قسطنطنیہ سے تبدیل کر کے اسلام بول رکھا، یعنی اسلام کا شہر، جو بعد میں بدل کر استنبول ہو گیا۔